السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، انہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر جو کہ بعد درجے میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ آزمائش گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور کبھی یہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صبر کریں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ پہلے ایمان والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور ان کے گناہ معاف ہوں۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بس یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ دوسرا، اللہ کے محبوب بندے۔ جتنا کسی کا رتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے بعد درجے میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ تیسرا، گناہوں کی وجہ سے۔ بعض اوقات آزمائش انسان کے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو بھی مصیبت آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بے شک۔ چوتھا، درجات کی بلندی کے لیے۔ کچھ آزمائشیں انسان کے درجات بلند کرنے اور اسے صبر کا موقع دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ پانچویں، صبر اور شکر کا امتحان۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے اور کبھی مصیبت دے کر، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری، صبر کرتا ہے یا شکایت۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جو گزر رہا ہے وہ سزا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ آزمائش سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ پر جب دل اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہی آزمائش رحمت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ تو بس صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آزمائش سزا بھی ہو سکتی ہے اور محبت بھی۔ یہ آپ کا رد عمل طے کرے گا کہ یہ آزمائش آپ کے لیے کیا بنے گی۔ آزمائش بطور سزا۔ جب انسان گناہوں میں ڈوبا ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو یہ تنبیہ یا سزا ہو سکتی ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے،
اور وہ بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے۔ آزمائش بطور محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے درجے بلند کرے، ان کا ایمان مضبوط ہو یا ان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آزمائش بطور امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی کی نعمتیں اور تکلیفیں دونوں امتحان ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی آزمائش سزا ہوتی ہے اور وہ صرف گناہوں کی وجہ سے، کبھی کبھی آزمائش رحمت ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے، اور کبھی کبھی آزمائش امتحان ہوتی ہے صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی آزمائشوں کو ختم کر دے۔ وہ جن سخت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی آزمائشوں میں آسانی پیدا کر دے اور ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔